الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم 22ویں سپارے کے چوتھے رکوع کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 3 حکم دیے۔ آیات کا شان نزول تو خاص ہے، خاص کا مطلب کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کی بنا پر اللہ نے ایک حکم نازل کر دیا، یہ ہو گیا حکم شان نزول۔ آیت کے نازل ہونے کا جو موقع ہے، جو واقعہ پیش آیا وہ تو خاص ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ 3 حکم کون کون سے؟ پہلا حکم ہے مہمانداری کا۔ انسان کسی کا گھر مہمان بن کر جائے تو اس مہمان کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کس طرح جانا ہے، کتنی دیر ٹھہرنا ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہے۔ دوسرا حکم دیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کا، کہ اگر کسی غیر محرم کو کسی عورت سے، نامحرم سے کوئی سوال کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تیسرا حکم دیا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ حکم خاص ہے، اس امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تھا کہ آپ علیہ السلام کے اس روئے زمین سے پردہ فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات، آپ علیہ السلام کی بیویاں، ہماری مائیں، وہ آیا کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، حکم یہ دیا کہ جب انسان کسی کے گھر مہمان بن کر جائے تو پہلا ادب یہ ہے مہمان بننے کا کہ انسان اس میزبان کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ کسی گھر گیا ہے انسان، یا میزبان نے دعوت کی یا ویسے ہی گیا ہے، دونوں صورتوں میں جب تک میزبان خود اجازت نہ دے گھر میں داخل ہونے کی تو لا تدخلوا، گھر میں داخل نہ ہو۔ اب یہ حکم، اس کا جو آیت نازل ہونے کا جو موقع ہے وہ خاص ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2-3 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان کا جب آپ علیہ السلام سے ازدواجی رشتہ جڑا تو آپ نے ولیمہ کیا تو حضرات صحابہ پھر اس موقع پر گئے تو ایک ہی کمرہ تھا جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی، صحابہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے، کھانے کے بعد پھر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو آپ علیہ السلام باہر چکر لگاتے رہے، اندر آتے جاتے رہے، کہ آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ انسان جو ہے اپنا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ جس ٹائم انسان کسی کے گھر مہمان بن کر جائے تو بغیر اجازت کے نہ جائے، اور دوسری چیز الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ انسان کسی کے گھر مہمان بن کر کھانے پکنے کا بھی انتظار نہ کرتا رہے، انسان جائے اس ٹائم جس ٹائم کھانا تیار ہو چکا ہو، تاکہ انسان کھانا کھائے فارغ ہو کر باہر نکل آئے تاکہ میزبان کو، ان کے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ جس طرح آج کل ایک دعوتوں کی پارٹی چلتی ہے اور ایک محفل سجتی ہے، یہاں پر چونکہ ایک رواج ہوتا ہے، ایک عام نظام ہے کہ کھانے کے بعد ساتھی بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو یہ ماحول اس سے الگ ہے۔ اگر گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ عورتوں کا نظام الگ موجود ہے، مہمانوں کا نظام الگ موجود ہے، ان کو اور ان کو آپس میں کوئی پریشانی نہ ہو، یا وہ میزبان ہیں وہ دعوت کرنے کے بعد کسی اور کام میں مشغول نہ ہونا چاہتا ہو، وہ ایزی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، تو پھر بیٹھ سکتے ہیں، باتیں چیت کر سکتے ہیں، گپ شپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر میزبان
پریشان ہو رہا ہے، تنگ پڑ رہا ہے، یا گھر تنگ ہے، 100 مسائل ہیں، تو اس میں فرمایا غیر ناظرین اناہو، کھانے پکنے کا انتظار نہ کرے، پھر انسان آئے اس ٹائم جس ٹائم کھانا تیار ہو جائے۔ اور ولاکن اذا دعیتم، اگلا حکم ادب مہمانداری کا کہ جب تم جاؤ تو اس ٹائم جاؤ جس ٹائم تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، اب پھیل جاؤ، یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھے رہو۔ تو 3 حکم دیے۔ پہلا حکم یہ کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، دوسرا حکم یہ کہ وہاں پر جا کر دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا تیار نہیں ہے، تم پہلے پہنچ گئے ہو، اس کا خیال کرنا ہے، اس ٹائم جاؤ جس ٹائم کھانا تیار ہو جائے۔ تیسرا حکم جب کھانا کھا چکو تو اب گھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ اپنے اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے کاموں، فانتشروا، پھیل جاؤ تاکہ میزبان کو پریشانی نہ ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کا یہ تھوڑا تفصیل ہے، اگلا حکم سن لیں، اس کو بعد میں بیان کروں گا۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، آپ علیہ الصلاۃ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات کو آگے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ایک عورت، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اگر وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہے شادی کر سکتی ہے، اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر شریعت میں اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کل قیامت کو جنت میں اللہ رب العزت عورت کو اپنے آخری شوہر کے ساتھ جمع فرمائیں گے، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا جو شوہر اس دنیا سے پردہ فرما گیا، کل قیامت کو میرا حشر اس کے ساتھ ہو، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے، آپ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کے انتقال ہونے کے بعد اگر عورت آگے رشتہ کرنا چاہے اس کو اجازت ہے، نہ کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں جو حکم ہے وہ ہے ازواج مطہرات کے لیے۔ ہماری جو مائیں ہیں امہات المؤمنین، ان کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ مفسرین نے کئی وجہ بیان کی ہیں، 2 وجہ بیان کرتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کو قرآن مجید نے ہماری مائیں کہا ہے، امہات المؤمنین کہا ہے، ماں سے رشتہ جائز نہیں ہوتا، ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ کہ آپ علیہ السلام قبر مبارک شریف میں زندہ ہیں، آپ علیہ السلام کو اسی طرح کی حیات حاصل ہے جیسے کہ دنیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قوی، کہ آپ علیہ السلام قبر میں جا کر، حدیث میں آیا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، نماز پڑھتے ہیں، ویرزقون، اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور جس کا شوہر زندہ ہو اس کی بیوی سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ازواج مطہرات کو آگے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ لیکن وہ ہماری مائیں، وہ ازواج مطہرات جن کو آپ نے اپنی زندگی میں طلاق دے دی، یا کسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے ساتھ جدائی ہو گئی، رشتہ ہی نہیں جڑ سکا، ان کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے، ان کے ساتھ رشتہ بھی ہو سکتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حکم ہے کہ آپ علیہ السلام جس ٹائم اس دنیا سے گئے تو وہ ازواج مطہرات، وہ مائیں جو آپ کے رشتہ ازواج سے جڑی ہوئی تھی، یہ ان کے بارے میں حکم ہے۔ تیسرا مسئلہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تمہیں کسی نامحرم عورت سے کوئی سوال کرنا پڑے تو من وراء حجاب، پردے میں، چادر کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے سوال کرو، آمنے سامنے سوال نہ کرو، یہ پردے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں گے، ایک ہے عورت جسے ہم کہتے ہیں ستر، دوسرا ہے حجاب جسے ہم کہتے ہیں پردہ۔ ستر اور پردے میں فرق ہے۔ ستر کا حکم شروع سے چلا آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ستر کا حکم، جسے ہم عورت کے پوشیدہ اعضاء یا مرد کے وہ اعضاء جنہیں چھپانے کا حکم دیا، اس کو ستر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ ستر کا کون سا حصہ کس میں شامل ہے، کس میں شامل نہیں ہے، اس اختلاف کی طرف نہیں جاتا۔ فرق سمجھے، پردہ اور چیز ہے اور ستر اور چیز ہے۔ پردے میں عورت کا سارا جسم شامل ہے، ہاتھ، چہرہ، پاؤں سمیت۔ ستر میں عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ سارا جسم شامل ہے۔ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ستر۔ ستر مرد کے لیے بھی ہے، ستر عورت کے لیے بھی ہے۔ پردہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے، جسے حجاب کہا جاتا ہے، برقع اوڑھنا، چادر لپیٹنا۔ مرد کو یہ حکم نہیں، مرد کا حکم ہے نکاح نیچی کرے، آواز بات چیت نہ کرے، یعنی عورتوں کا حکم ہے برقع پہنے۔ تو دونوں میں فرق سمجھیں، ایک ہے ستر، ایک ہے پردہ۔ ستر میں چہرہ، ہاتھ، پاؤں شامل نہیں ہے،
اس کے علاوہ باقی جسم کا سارا اعضاء شامل ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں عورت کو چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔ اس کے برخلاف پردے میں چہرہ بھی شامل ہے، ہاتھ بھی شامل ہے اور پاؤں بھی شامل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت اگر کہیں جائے گی، کس سے بات چیت کرے گی تو اپنا چہرہ بھی چھپائے گی، ہاتھ بھی چھپائے گی، پاؤں بھی چھپائے گی۔ ہاں چونکہ گزرنا ہے، راستے میں آنا جانا ہے، تو آنکھ اتنا حصہ کھولنا کہ آنکھ کے ذریعے دیکھ سکے، اتنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک بات یہ سمجھے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ سطر کا حکم یہ شروع سے چلا آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا جب جنت میں رہی اور پھر ان سے وہ پردے اور درخت والا مسئلہ ہوا، پھر جنت سے نکالا گیا تو جنت کا جو کپڑا ان کو پہنایا گیا تھا وہ اتار لیا گیا۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس ٹائم وہ کپڑے اتار لیے گئے جنت کے، تو آدم علیہ السلام نے حیا کی خاطر اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے اوڑھ لیے تھے۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یعنی سطر کا حکم شروع سے چلا آیا ہے۔ پردہ، اس کے بارے میں دلیل حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تھی، مردوں کا ہجوم تھا، کنویں پر سیر پہ کھڑی ہوئی تھی، مسافرانہ انداز میں وہاں کھڑی ہوئی تھی، تو سیر پہ جو کھڑی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو وجہ بیان کی۔ اس میں مفسرین 2 وجہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 وجہ بیان کی کہ ہم کیوں نہیں پانی بھرنے جا رہی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ مردوں کا ہجوم ہے، مردوں کا ہجوم ہے کنویں کے اوپر، مردوں کا ہجوم ختم ہو جائے گا پھر ہم وہاں پر پانی بھرنے کے لیے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ جس ٹائم مرد موجود ہو عورت کا وہاں پر جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے چونکہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہیں، وہ کنویں میں پانی بھرنے کے لیے نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں بامر مجبوری آنا پڑا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ باہر کے جو کام ہیں یہ مردوں کے ذمہ ہیں، عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اگر بامر مجبوری آنا چاہے تو اس کے لیے شریعت نے جائز صورتیں بیان کی ہیں۔ صدر کا حکم پہ چل گیا، پردے کا حکم پہ چل گیا۔ ہماری شرح میں شریعت اسلام میں سن 3 ہجری میں یا سن 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ قرآن مجید کی 7 آیتیں، حدیث مبارکہ کی تقریباً 70 احادیث مبارکہ سے پردے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ اب پردے کے 3 درجے ہیں، یہ بہت لمبا تفصیل واقعہ ہے، میں آپ کا انتہائی مختصر سمجھا رہا ہوں۔ پردے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو اس آیت سے ملتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کا پہلا حکم یہ ہے کہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، عورت گھر میں رہے، یہ پردے کا پہلا حکم ہے۔ مرد کو عورت سے کام ہے یا عورت کو مرد سے کام ہے، من وراء حجاب، دیوار کی، کپڑے کے یا کسی بھی آڑ میں کھڑے ہو کر اپنی ضرورت پوری کرے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا حکم پردے کا کہ عورت چونکہ مجبوری ہے، بسا اوقات گھر میں مرد نہیں ہوتا یا اور 100 مسائل ہوتے ہیں، عورت کا گھر سے نکلنا بامر مجبوری پڑ جاتا ہے، اس میں شریعت نے پھر حکم یہ دیا ہے کہ اب برقع پہنے گی یا لمبی چادر پہنے گی، لیکن اس برقعے میں، اس لمبی چادر میں اتنا اپنے آپ کو لپیٹے گی کہ اس کا چہرہ بھی نہ ظاہر ہو، اس کا ہاتھ بھی نہ ظاہر ہو، اس کا پاؤں بھی نہ ظاہر ہو۔ پردے میں مکمل حصہ شامل ہے، یہ پردے کا دوسرا درجہ ہے جو قرآن مجید کی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہرے کے سامنے پردہ ڈالے، کپڑا ڈالے، یہ دوسرا حکم جو دوسرا درجہ ہے پردے کا۔ تیسرا درجہ کہ گھر سے تو نکلے گی بامر مجبوری، اس میں بھی علماء کے اختلاف ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پردے میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں شامل نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مجبوری میں نکل رہی ہے تو مجبوری میں نکلنے کی صورت میں چہرہ، ہاتھ، پاؤں کھولنے کی اجازت ہے، لیکن انہوں نے شرائط لگائی ہیں۔ پہلی شرط یہ فتنے کا خطرہ نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ ہجوم میں داخل نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے نہ آئے۔ یہ 3 شرطیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔ پردے کی تیسرے جو درجہ بیان کر رہا ہوں کہ بامر مجبوری گھر سے نکلے گی لیکن چہرہ بھی کھول سکتی ہے، ہاتھ بھی کھول سکتی ہے، پاؤں بھی کھول سکتی ہے۔ شرط، پہلی شرط یہ کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو، دوسری شرط یہ مردوں کو ہجوم میں داخل نہ ہو، تیسری شرط یہ کہ نامحرم کے سامنے نہ آئے۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں پھر چہرہ کھول کر جا سکتی ہے، نہیں پائی جاتی تو پھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی الا ما ظہر عنہا الا ما ظہر منہا، جس آیت سے یہ جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ چہرے کا کھولنا ہے نہیں کھولنا، اس میں الا ما ظہر منہا میں چہرہ شامل نہیں ہے، چہرہ چھپا کر رکھے گی، بامر مجبوری اتنا ہاتھ کھولے گی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکے، لیکن اس میں انہوں نے بھی شرط لگائی ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو۔
خلاصہ یہ نکلا آخر میں کہ پردے کے 3 درجے. پہلا درجہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اللہ نے مرد کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ باہر کے کام کرے, عورت گھر کا کام کرے. دوسرا درجہ, اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی اپنے آپ کو مکمل پردے میں, برقعے میں, بڑی چادر میں لپیٹے گی کہ چہرہ بھی ظاہر نہ ہو, ہاتھ بھی ظاہر نہ ہو, پاؤں بھی ظاہر نہ ہو. تیسرا درجہ کہ بامر مجبوری نکلے گی. اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے. جنہوں نے چہرہ ظاہر کرنے کا کہا وہ بھی یہ کہتے ہیں, جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر سے نکلے گی لیکن اس شرط میں جب باہر فتنے کا خطرہ نہ ہو. تو اس لیے پردہ اور چیز ہے, ستر اور چیز ہے. ہم پردے اور ستر کو ملا دیتے ہیں. دیکھو جی, پردے میں کہنا ہے میں چہرہ شامل نہیں ہے, ہاتھ شامل نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ستر کا حکم سمجھیں گے, یہ مسئلہ ہے. اگر مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی, اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپا سکتی ہے, پھر بھی وہ اندھیرے میں ننگی نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں ہوتی. کیوں جی؟ ستر ہے. اکیلے تنہائی میں بھی ستر کا کھولنے کا حکم نہیں ہے. اسی طرح عورت کیا ہے, خلوت میں یا مرد تنہائی میں وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک تھا پہلے اندھیرے میں, ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن کھلی فضا ہے, وہاں پر وہ ننگے میں نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ کیا چیز؟ یہ ستر ہے. اور پردہ اور چیز ہے. اس لیے ستر کو, پردے کو ہم آپس میں ملا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پھر آپس میں ہم لڑتے جھگڑتے ہیں. پردہ اور چیز ہے, ستر اور چیز ہے. ستر میں چہرہ اور ہاتھ پاؤں شامل نہیں ہے, پردے میں چہرہ اور ہاتھ پاؤں شامل ہیں. اس لیے دونوں کو خلط مت نہیں کرنا چاہیے. دونوں کا حکم بھی الگ ہے, دونوں کے مسائل بھی الگ ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ واذا سألتموهن متاعا, کہ جب تم عورتوں سے سوال کرو, کسی برتن کی ضرورت ہو, کسی سامان کی ضرورت ہو یا کوئی مجبوری ہو, من وراء حجاب, تو پیچھے سے آڑ کی چادر کے, دیوار کے یا کسی آڑ کے میں تم سوال کر سکتے ہو. اس طرح سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس آیت میں 3 حکم تھے, 3 مسئلے تھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.